الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو، بہنوں اور پیارے بچوں، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. یہ جو اللہ رب العزت کا نظام کائنات ہے، مخلوقات کو نوازنے کی ترتیب ہے، طریقہ کار ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ رب العزت براہ راست، جس طرح ایک دو آدمی آمنے سامنے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسی اللہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. ہاں، چند طریقے ہیں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے بات کرنے کا، اور اللہ کے جو بندے جن سے اللہ رب العزت بات کرتا ہے دنیا میں، مکالمہ فرماتے ہیں، وہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. اللہ رب العزت کسی انسان کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو وہ بات وحی الہی کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی ایک پیغام جو چپکے سے خاموشی کے ساتھ اس انسان تک پہنچتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے، بس کسی اور کو نہیں. اور عام انسانوں کے دلوں میں جو بات ڈالی جاتی وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی کوئی بات ہو، توفیق ہو. یعنی ایک قسم کی ایسی رہنمائی کے جو بندوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. او من وراء حجاب، یا تو اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کسی چیز کے پردے میں بات کرتا ہے. جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اللہ رب العزت کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی فرمودات بالکل سن لیے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہوا. او یرسل رسولا، یا تو اللہ رب العزت اپنے رسولوں کوئی قاصد اپنے رسولوں کی طرف بھیجتا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، یا ان اولو العزم فرشتگان کرام میں سے کوئی فرشتہ ایک حلیہ اور شکل لے کر آتا ہے. وحی بھی انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اور وحی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کو نہیں دیکھتے، اللہ کے قاصد کو نہیں دیکھتے. اور رسول کی بعثت کی ترتیب میں وہ فرشتہ ایک انسانی شکل اپنا کر آ جاتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے. چلیے، بڑی عجیب و غریب قسم کی اللہ رب العزت نے ان کو ایک وجود دی. اس وجود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا تھا. اور یہ جو فرما رہے ہیں یہ معاملات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں. اور اگر کسی انسان کے دل میں کوئی بات آتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے، تو وہ غلط ہے. اللہ کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں حکم اور نہی کی صورت میں وہ نبیوں پر آئے ہیں اور امتوں پر عمل. بس
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری بشریت کی تسلسل اسی اللہ کی بندگی میں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی ہے. آپ کے قول و فعل و عمل کوئی اور طریقہ نہیں. اب تورات نہیں چلے گا، اب انجیل، اب زبور، کیونکہ ان تمام کے احکامات مزید جدت اور تازگی کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہیں، اس لیے اب قرآن ہی چلے گا. تو یہ ہوتے ہیں اللہ پاک کے اپنے بندوں کو ابلاغ و تبلیغ کا ذریعہ. اب یہ سورہ شورا کی آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت یہ دکھا دیتا ہے کہ بندو دیکھ لو، یہ جو کچھ آپ لوگوں کو پیش کی گئی ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم لوگوں تک پہنچے ہیں. تو اللہ اپنے رسولوں پر جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی حکم نازل فرما دیتے ہیں. انہ علی حکیم، بے شک اللہ رب العزت کی شان بہت اونچی اور بلند ہے، اور یہ حقیر مخلوق کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ جو ہر چیز اللہ رب العزت کے اس کے سامنے کھل جائے اور وہ حقائق تک پہنچ جائے. اس کی ایک محدود صلاحیت، محدود ذہنیت، محدود استعداد، اس کو اللہ رب العزت نے اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے، زیادہ نہیں. تو اللہ کی شان بلند و برتر ہے اور وہ حکمتوں کا مالک ہے. اس کے ہر فیصلے، ہر معاملات ایک حکمت کے تحت ہوتے ہیں. تو جب یہ بات ہے کہ انبیاء اور رسول پر اللہ رب العزت کس طرح مکالمہ فرماتا ہے، بولتے ہیں کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے وحی نازل فرما دی، اپنے حکم، اپنے دستورات اور اپنے قاصد، روح من امرنا، اپنے طرف سے اپنے روح القدس کو بھی آپ کی طرف بھیجا. اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم آتی ہے وحی کے بعد، اور اگر جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں شناخت و معرفت دی وہ بھی اللہ کی طرف سے حسب حال اور حسب ضرورت، جتنے بھی وہ بھی اللہ کی مرضی سے، از خود کچھ نہیں ہے ان کے پاس. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے حکم اور رہنمائی تھی جو فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا گیا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وحی سے پہلے تو آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اب یہ قرآن جو ہم نے اتار دی ہے یہ ایک روشنی ہے، ایک روشنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو اپنی مشیت کے مطابق رہنمائی فرما دیتے ہیں. باقی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری اور آپ کا کام کیا ہے؟ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ کا کام تو یہی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رشد رہنمائی. اور یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرماتے ہیں صراط اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، اللہ کا راستہ ہے یہ. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ کہ جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، باخبر رہو کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دی جائیں گے. تمام حساب کتاب، لین دین، بھول چوک، سر ظاہر اور ہر چیز الی اللہ تصیر الامور، اللہ رب العزت کی طرف تمام معاملات کا بازگشت اور رجوع ہے. تو اس لیے سوچو اور سمجھ لو کہ اے بنی آدم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے شریعت اور پیغام ساتھ ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم اور فرامین کا خلاصہ اور مجموعہ ہے. اسی پر تم لوگوں کے زندگی کے کامیابی کا انحصار ہے کہ کتنے حد تک اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر چلو گے اتنی ہی حد تک سعادتیں پاؤ گے. ان معروضات کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کا بھی الحمدللہ اختتام ہو گیا.
اور آج کے باروزات بھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔